السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وہارون وكذلك نجزی المحسنین وزکریا ویحیی وعیسی والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ، اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اس کو کیسے سمجھا جائے؟ اس کے اندر بدعقیدگیاں کہاں سے پیدا ہوئی؟ کیا کیا ہیں؟ آج امت مسلمہ جس کو نیکی سمجھ کے کر رہی ہے وہ شرک ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھانے کے لیے یہ ایک سنہرا سلسلہ MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔ عقیدہ اسلامی کے اس درس میں خاص طور پر جو بات چل رہی تھی گزشتہ اور آج میں بات کروں گا وہ ہے شرک کی مذمت قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یعنی شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور شرک کیا ہے، اس پر میں نے گفتگو بہت پہلے کر دی ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں بتوں کی عبادت کرنا صرف وہی شرک نہیں ہے۔ شرک اصل میں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت، خواہ وہ بت ہوں، خواہ وہ انسان ہوں، خواہ وہ نیک لوگ صالح ہوں، خواہ وہ ولی ہوں، خواہ وہ پیر ہوں، خواہ وہ نبی ہوں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس سے بڑی کوئی چیز، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے، اس سے مقدس تر کوئی نہیں ہے، ان کی بھی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔
ان کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے، سب شرک ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کے کئی اقسام، کئی ایسے نمونے ہیں جس کو رب العالمین نے عبادت قرار دیا ہے۔ مراسم عبودیت کے جتنے حرکات و سکنات ہیں وہ سب کے سب عبادت ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے تو کسی اور کے لیے نہیں۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، لیکن ان عبادتوں کو سرے سے اسی نام کے ساتھ کوئی انسان، کوئی مسلمان دوسروں کے لیے نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز صرف اللہ کو ہے، اسے تو عبادت سمجھتا ہے۔ لیکن ان عبادتوں میں جو حرکات و سکنات ہیں، جن کے نام ہیں، اس کو دوسروں کے لیے کرتا بھی ہے اور کرنے کے لیے وہ جائز بھی سمجھتا ہے۔ مثلا نماز کا ایک رکن سجدہ ہے، نماز کا ایک رکن رکوع ہے، نماز کے اندر ایک اہم ترین عبادت پکارنا ہے، دعا ہے، اور اسی طرح حج میں طواف ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے میں اللہ کا سننا اور وہ عالم الغیب کے ہونے کا عقیدہ، یہ تمام چیزیں دوسروں کے لیے سمجھتا ہے۔ اگر کسی ولی یا کسی قبر کو آپ کیا ہے رخ کر کے اس ولی کے لیے، اس قبر کے لیے آپ کسی مسلمان کو لے جا کے کھڑا کر دیں اور کہیں کہ اب یہاں نماز پڑھو، تو بولے گا نہیں، یہ نماز تو اللہ کے واسطے ہے۔ لیکن اس سے کہو کہ تم اسے سجدہ کرو، سجدہ کرے گا، دعا مانگو ان سے تو دعا مانگے گا۔ اب دراصل سمجھنے میں اس کو غلطی ہوئی ہے اس بندے کو، کہ انہوں نے نماز کو عبادت سمجھا، لیکن جو دوسری عبادتیں ہیں وہ دراصل اس کو عبادت نہیں بلکہ سمجھا کہ یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے جائز ہیں۔ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے باطل نظریات کو حق بنا کر جیسے ہمارے اندر امت مسلمہ میں پیش کیا گیا، اس کو سمجھنا اور اس کو چھوڑ دینا، اس کے لیے میں نے ان باطل عقیدے کے لکھنے والوں اور وہ جن کو مانتے ہیں ان کی کتابوں سے میں نے ثابت کیا کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، بدعقیدگی ہے، یہ دراصل جہالت کی وجہ سے عوام اپنائے ہوئے ہے، اور عوام کتابیں پڑھتی نہیں ہے، اور ان پر علماء سو کا راج ہے جو پیٹ بھرتے ہیں انسانوں کے مال سے ناجائز طریقے سے، اور لوگوں کو الو بناتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس تسلسل سے جب بات آئی تو میں نے آپ کے سامنے پہلی بات وہ رکھی جو ہر ایک مدد کو آنا، ہر مدد میں مشکل کشا، یعنی اللہ کے علاوہ بہت سے لوگ ہماری مدد کرتے ہیں، خواہ ولی ہوں، نبی ہوں، پیر ہوں، فلاں ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن کو یہ لوگ مانتے ہیں، جن کتابوں کو، جو حنفی المذہب بہت سے لوگ ہیں، حنفیت کے اندر بھی اس کو کوئی شخص اگر اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا، غائبانہ مدد کرنے والا مانتا ہے تو انہوں نے کافر کہا ہے، شرک کہا ہے، لیکن ہماری عوام کو پتہ نہیں، اور ہمارے جو علماء ہیں وہ کھل کے بولتے نہیں ہیں بلکہ الٹا سمجھاتے ہیں۔ پھر بات اسی سے نکلی، مشکل کشا حاجت روا سمجھنا غلط ہے، اللہ ہی ایک مشکل کشا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے سمجھایا عالم الغیب، یہ بھی علم رکھتے ہیں، یہ بھی غیب جانتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ولیوں کو عالم الغیب مانتے ہیں، بعض کیا ہے اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ تو حنفیت کے مطابق میں نے کتابوں سے دلائل دے کے آپ کو سمجھایا کہ وہ خود کیا ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک کافر ہیں۔ اپنی کتابوں کو کم از کم مانو، وہ بھی نہیں۔ تو اس طرح کا یہ شرک بھی ہمارے اندر بہت ہی شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے، بلکہ غلط سمجھا جاتا ہے۔ کوئی اگر غیر اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہ مانے تو اسے گستاخ رسول کہا جاتا ہے، جبکہ سب سے بڑے گستاخ تو جو مانتا ہے وہ ہے جو اللہ کا گستاخ بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف انکار کر دیا، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ حدیث میں بھی انکار کیا، قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہلوایا قل لا اعلم الغیب، صاف کہہ دیجئے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اور اسی طرح اس باتوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے شرک کی خطرناکی پر موضوع بحث بنا معاملہ،
اور اس عنوان پر میں نے وہ آیات اکٹھی کر کے آپ کے سامنے رکھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی مذمت کیا ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی عقیدہ جو شرک کیا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں وہ شرک نہیں ہے، یہ سب چیزیں بھی شرک ہیں۔ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، خواہ ولی ہو، کا وہ قبر ہو، جھنڈا ہو، بنڈا ہو، جو بھی ہو۔ اسی طرح کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں خواہ وہ ولی ہو، کوئی بھی ہو، بزرگ ہو، ولی نبی ہو، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، وہ مدد کو آتے ہیں، یہ تمام عقیدے شرک ہیں۔ تو اگر یہ عقیدے پر کوئی مر گیا، اس کی مغفرت ہی نہیں ہوگی، وہ دائمی جہنمی ہے۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی، وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا، اس کے گناہ ختم ہی نہیں ہوں گے، اس کی سزا ختم ہی نہیں ہوگی۔ یہ خطرناک ترین شرک کی باتیں، عقیدے ہمارے اندر آ گئے۔ تو میں نے بتایا کہ شرک کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی مذمت کیا ہے۔ اب میں جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 83 سے لے کر 88 تک کے آیات میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، نبی بھی اگر کریں گے تو معاف نہیں ہوگا، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ ایک گناہ رکھ کر ہزاروں نیکیاں ہوں، سب کے سب غارت ہو جائیں گے۔ کسی کا بھی، جس کا آپ ترجمہ چاہتے ہیں، آپ جاوید پر اعتماد نہ کیجئے، آپ قرآن اٹھائیے، جس کا تعلق جس زبان سے ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 83 to 88 اٹھا لیجئے، پڑھیے اللہ کیا کہتا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا یہ ہماری حجت یعنی دلیل تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جسے چاہتے ہیں مرتبے میں بڑھا دیتے ہیں۔ انبیاء کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ناموں کا سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ نام گنوا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان انبیاء کو برکت سے نوازا اور جسے چاہے ہم نے مرتبے بڑھایا، اور ان انبیاء کو اپنی اپنی قوم میں حجت بنایا۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ تو نمبر 1 پہلی آیت میں جو آیا نام، وہ نام تھا حضرت ابراہیم کا۔ آپ گنتے جائیں، ان ربک حکیم علیم، اس میں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا، اور فرمایا کہ ہم ان کے مرتبے بڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان ربک حکیم علیم وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اسی طرح ہم نے اسحاق اور یعقوب کو بھی ہدایت دی اور مرتبے بڑھایا۔ کُلًّا هَدَيْنَا، اور اس سے پہلے حضرت نوح کو وَنُوحًا هَدَيْنَا، 4واں نام جو ہوا نوح علیہ السلام کا ہوا، ہم نے ہدایت دی، مرتبہ بڑھایا۔ اور ان کی اولاد میں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد، 5واں نام سلیمان، 6 ایوب، 7واں یوسف، 8واں موسیٰ، 9واں وہارون، 10واں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرتے ہیں، ہم محسنین کے ساتھ ایسا ہی احسان کرتے ہیں، یا ایسے ہی محسنین کے درجات کو ہم بلند کرتے ہیں، ہم انبیاء کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ پھر فرمایا 10ویں نام کے بعد وزکریا، 11واں، ویحییٰ، 12واں، وعیسیٰ، 13واں، والیاس، 14واں۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ صالح لوگ تھے، یہ سب کے سب صالح لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ اسماعیل، اور اس کے بعد اسماعیل، والیسع، 16واں، ویونس، 17واں، ولوطا، 18واں۔ کلًا فضلنا علی العالمین، ان تمام انبیاء کو
جہاں والوں پر ہم نے فضیلت دی تھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَمِنْ آبائِهِمْ، اور انہی کے اولاد میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ہم نے کیا کیا؟ ان کے بھائیوں کو، ان کے اخوان کو بنایا۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ان میں سے ہم نے خاص بندوں کو منتخب کیا، ہدایت دی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ پھر فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ، ہدایت اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو اللہ ہدایت دیتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ تمہارا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں، جس بندے کو چاہے اللہ نبی بنائے، مرتبے دے، بلند کرے، یہ اللہ کی چاہت پر ہے، کوئی اس میں کوئی تصرف نہیں رکھتا، کوئی کسی کو کیا نہیں کر سکتا، ہدایت دے نہیں سکتا، کوئی کسی کو ولی نہیں بنا سکتا۔ یہ سب کیا ہیں؟ بیکار کے قصے ہیں، جو ایک نظر دیکھے دل کی دنیا بدل گئی، شیطان سے ولی بن گئے، فلاں ہو گیا، سب جھوٹ، جہالت کی باتیں، اللہ کی نافرمانی کی باتیں۔ فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ، 88 آیت نمبر، سورہ نمبر 6 انعام، فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے۔ اب آخری میں جو جملہ ہے وہ نوٹڈ ہے، 18 انبیاء کرام میں نے گنایا تھا ابھی آپ کے سامنے، ان سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ سب بھی، ان میں سے بھی، وہ لوگ بھی، 18 انبیاء بھی اگر ان میں شرک کرتے یا بعد میں آنے والے ان کی ذریت والے کوئی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ہم ضائع کر دیتے، ان سب کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ ہے شرک کی سنگینی۔ 18 انبیاء کرام کے نام لے کر فرمایا، اور جمع کا صیغہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کو شرک کے بعد کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اللہ سب کو اٹھا کے پھینک دیتا اور تمام اعمال غارت ہو جاتے۔ 18 انبیاء کے نام لے کے جب یہ کہہ رہا ہے ہمارا تمہارا شمار کس میں، کون ولی آئے گا درمیان میں، تو مشرک نہ بنو، مسلمانوں یاد رکھو، شرک کا ایک کام نہ کرو۔ اسی طرح خاص طور پر وحی ہوئی سورہ زمر پر، فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق ہم نے وحی کی آپ کی طرف اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب کی طرف۔ کیا وحی کیا تھی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم بھی شرک کرو گے، خاص کر یہاں پر کیا ہے، سنگل کا، واحد کا صیغہ ہے اور مخاطب کا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ضرور بھی ضرور آپ کے عمل غارت ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ محفظنا من۔ اللہ کے رسول شرک کریں گے، کبھی تصور ہو سکتا ہے، لیکن خطاب کر کے کیوں؟ ہم کو معلوم ہو جائے کہ خطرناکی کتنی بڑی ہے، ہاں ہم کو معلوم ہو جائے اس کی خطرناکی کتنی بڑی ہے، کوئی بھی کرے بخشا نہیں جائے گا، اسے درگزر نہیں کرے گا رب۔ اس لیے فرمایا سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 31 میں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔
جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے اور اس کو پرندے اچک لے جائیں یا کسی دور دراز علاقے میں اس کو پھینک دیا جائے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے شرکیہ اعمال کرنے پر اور بتوں سے ڈرایا، فرمایا کہ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، کیا بہترین بات ہے، دیکھیے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 81۔ ہاں، فرمایا کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار ہے جو چاہے کرے میرے ساتھ، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، تم ذرا بھی تدبر نہیں کرتے، ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، بھلا میں ان چیزوں سے کیوں ڈروں جن کو تم شریک بناتے ہو، جن شریکوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جن ولیوں کو، جن لوگوں کو تم، میں ان سے کیوں ڈروں جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ جب تم اللہ سے نہیں ڈرتے میں تمہارے ان جھوٹے معبودوں سے ڈروں۔ کیا توحید کی عظمت ہے، دیکھیے۔ ارے بدبختوں، ان اولیاء سے ڈرتے ہو، ان کی لجت ہو جائے گی، فلاں فاتحہ نہیں دلائے تو بیمار پڑ جائیں گے، لیکن اللہ سے ایسے ڈرتے تو تم متقی بن جاتے۔ اللہ کا ڈر نہیں، جو اللہ کے بندے ہیں ان سے ڈرتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں کیوں ڈروں ان سے، تم لوگ بدبخت اللہ سے نہیں ڈرتے، ان جھوٹے معبودوں سے میں ڈروں؟ میں نہیں ڈرتا، میں کیوں ڈروں ان سے جبکہ تم نہیں ڈرتے اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے، جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی دلیل نازل نہیں کی، کسی کے لیے نازل نہیں کی، اگر ہے تو بتاؤ۔ اسی واسطے فرمایا مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی بتوں کے لیے دلیل نہیں ہے، لیکن ولیوں کے لیے تو دلیل کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ ایک سنگل آیت کا ٹکڑا، سنگل حدیث کا ٹکڑا آپ بتائیے کہ فلاں ولی کو اللہ نے شریک بنایا ہے، یا فلاں آدمی کو، یا فلاں عبد القادر جیلانی، فلاں غوث اعظم، فلاں پیر، فلاں مرید، کوئی بھی ہے، نبی ہیں، بتاؤ تم مجھے بتاؤ۔ دیکھو یہ آیت، یہ حدیث ہے جو دلیل ہے کہ اللہ نے شریک بنایا، بتاؤ۔ بیکار کی باتیں، قصے کہانیاں نہیں، سیدھی سیدھی بات، پوائنٹ پہ آؤ، اصولی بات کرو، دلیل سے بات کرو۔ کیونکہ باطل فرقوں کا سب سے بڑا سلوک یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں، گالیوں کے انبار ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، گالی وہی دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ اسی واسطے مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ اذیتیں اور گالیاں دینا شروع کی، کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی۔ یہی حال آج کے کیا ہیں؟ یہ لوگ جو کہ مسلمان کا نام تو ہے لیکن شرک ان کے اندر آیا ہوا ہے، اور ان کے علماء سو جب ان کا پیٹ کٹتا ہے، ان کی دنیا داری جاتی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں اگر کتاب و سنت کو صحیح پیش کر دیا جائے تو پھر مال کہاں سے آئے گا؟ تو یہ بدبخت بھی اس وقت گالیوں پر ہی اتر آتے ہیں۔ ہاں، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک گروپ میں مجھے ایڈ کیا گیا، اور گروپ کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ اہل حدیث کی جگہ اس نے کیا کیا ہے؟ حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے اہل حگیث لکھا ہے۔ حگیث جو پیمپر استعمال ہوتا ہے بچے کے لیے، گروپ کا نام ہے اہل حگیث۔ بدبخت کو معلوم نہیں ہے، بیوقوف، تو دراصل حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہاں، تو ہمارا مذاق نہیں اڑا رہا ہے، اللہ کے رسول کا، حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جو حدیث کا مذاق اڑائے وہ گستاخ رسول ہے، جو گستاخ رسول ہے اسے دنیا میں بھی جینے کا حق نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کرو،
جاؤ شرک میں، لیکن بولنا ہمارا کام ہے۔ تو یاد رکھیے ایسے بدبخت بہت سے ہیں، لیکن شرک کی خطرناکی اتنی بڑی ہے کہ ہم اس پر خاموش نہیں رہ سکتے، اس کو بتانا پڑے گا۔ حضرت نوح جیسی شخصیت جن کے بارے میں خود رب نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ یہ میرے بندہ وہ بندہ ہے جو بڑا شکر گزار بندہ، 950 سال تبلیغ کی، پتہ ہے قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا علیہ السلام، وہ تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے 50 کم ہزار سال، پوری زندگی تو اس سے بڑھ کر ہے۔ یہاں پوری زندگی نہیں بتائی گئی، بلکہ صرف یہ بتایا گیا کہ ان کی دعوت کی عمر وہ 50 کم ہزار سال، اور اتنا روئے رب کے ڈر سے۔ تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق ان کے آنکھوں کے ساتھ جو گوشت تھا اس میں لکیریں پڑ گئی تھی، پانی گرنے سے، جیسے پتھر پہ قطرہ ٹپکتے پتھر پہ نشان ہو جاتا ہے، ویسے کیا ہے ان کے گال پر 2 لکیریں پڑ گئی تھی، جس سے پانی بہ کے کیا ہے، اسی واسطے ان کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ نوحہ رونے والے کو بولتے ہیں، رونے کو بولتے ہیں۔ نوحہ کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا، میت پر جو روتے ہیں نا وہ نوحہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے اتنے معزز پیغمبر اور دنیا کے سب سے پہلے رسول، اس سے پہلے نبی تھے، حضرت آدم نبی تھے، رسول نے شریعت دے کر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، پہلے رسول ہیں، حدیث کے مطابق پہلے رسول ہیں، اتنے محبوب کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ عبدن شکورا۔ لیکن وہ آیات آپ پڑھ لیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بیٹے کے واقعے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے۔ جب قوم کی گمراہی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے انہیں فرمایا کہ تم کشتی تیار کرو۔ جب یہ کشتی تیار کر رہے تھے، قوم کے لوگ گزرے تو کہا کہ ہم تو پہلے ہی تمہیں پاگل کہتے تھے، اب تو تم نے ثابت کر دیا تم پاگل ہی ہو، کوئی زمین پہ کشتی چلائے گا؟ زمین پہ کیوں تیار کر رہے ہو کشتی؟ تو حضرت نوح نے فرمایا کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ ہاں آج تمہارے کیا ہے، ہنسنے کے دن ہے، تمسخر اڑانے کے دن ہے، مذاق کے دن ہے، ایک دن آئے گا ہم بھی بتائیں گے تمہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نشانی قرار دیا کہ دیکھو اے جیسے ہی میرا عذاب شروع ہوگا تم کشتی میں ایمان والوں کو سوار کر کے چل نکلنا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، فلاں جو تنور ہے روٹی پکانے کا تنور، جسے ہم تندور بھی بولتے ہیں، وہ تنور سے اچانک جہاں آگ ہے وہاں سے پانی نکلے گا، وفارت تنور۔ تو کیا کرنا؟ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر جوڑے کو جو اس وقت بس رہا تھا زمین کے اندر، جتنے جانور چرند پرند جو بھی تھے، سب کے ایک ایک جوڑے کو سوار کر لینا، اور اہل ایمان کو سوار کر لینا اور چل نکلنا۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت کم لوگ ہی اسلام قبول کیے تھے، کشتی میں آئے تھے۔ تفسیر جلالین کے مطابق 80 لوگ تھے بس۔ پھر آگے کیا ہوا؟ یہ واقعہ بہت اہمیت رکھنے والا ہے، کیونکہ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں اس واقعے کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور بتاؤں گا کہ شرک کتنا منحوس ہے اور کتنا خطرناک ہے، جس کی وجہ سے انبیاء کا سب سے اہم نسب تعلق رکھنے والا بیٹا حضرت نوح کا بیٹا حضرت نوح نہیں بچا سکے۔ تو یاد رکھیے، شرک سے اجتناب کیجیے۔
ہم انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔